العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید المرسلین سید المرسلین و سید العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں کوئی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں مگر ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے برادران اللہ جاری رہے گا زندہ
برادران اسلام، علامہ حضرت محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے، جب سے اس دنیا کا بوٹا رب نے لگایا ہے، تب سے شر اور خیر نے ایک دوسرے کے سامنے مقابلے کے لیے اپنا خیمہ لگا دیا ہے۔ شر اپنا کام کر رہا ہے اور خیر اپنا کام کر رہی ہے۔ بچھو اپنا کام کر رہے ہیں، خضر اپنا کام کر رہا ہے۔ حق اپنی راہ پہ چل رہا ہے، باطل اپنی راہ پہ چل رہا ہے، دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور چلتے چلتے خیر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شکل کی میں ہمارے سامنے آیا، باطل بو لہب اور بو جہل کی شکل میں سامنے آیا، اور پھر باطل نے حق کو دبانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی، لیکن فیصلہ یہ ہے جاء الحق و زہق الباطل۔ حق جب بھی آتا ہے باطل کا مقدر میدان سے بھاگنا ہے، نیست و نابود ہونا ہے، لیکن دونوں کا مقابلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ باطل کبھی یہود کی شکل میں، کبھی ہنود کی شکل میں، کبھی نصارہ کی شکل میں، اور پھر حق اور باطل کے مارکے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایک نئی شکل دھار لی۔ پہلے باطل لڑتا تھا خدا سے، حضور وجود تشریف لائے تو اب باطل نے خدا کی بجائے مصطفیٰ سے لڑنا شروع کر دیا۔ اب شیطان، نفس، شر، جتنی طاقتیں ہیں انہوں نے ایکا کر لیا، اتحاد بنا لیا۔ اب وہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر توحید بھی باقی ہے تو اسی نام کی وجہ سے، اور یہ ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ اگر یہ کائنات کا نظام قائم ہے تو ہمارے نبی کے نام سے قائم ہے، اور نبض ہستی، اس کائنات میں زندگی کی جو رمق ہے، اس کا سبب بھی پیارے نبی کی ذات کو رب نے بنایا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے بلا شبہ اللہ ہی کی اطاعت کی۔ اور آگے فرمایا من عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے میری نافرمانی کی، مجھے چھوڑا، مجھ سے منہ موڑا، اس نے اللہ ہی سے منہ موڑ لیا۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ اور ہے، آپ اور ہیں، تو فرمایا محمدن فرق بین الناس، فرمایا لوگوں کے درمیان حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والی جو امتیازی لکیر ہے وہ میری ذات ہے۔ اب حق اور باطل کا پتہ نام مصطفیٰ سے چلتا ہے۔ اب جب سرکار نے اعلان فرما دیا کہ میں وہ ڈیفرنس لائن، امتیازی لکیر ہوں
جس نے آ کر حق کو حق اور باطل کو باطل کر دیا. اب جس نے مجھے مانا وہ حق والا، جس نے میرا انکار کیا وہ باطل والا. یہاں تک جب بات پہنچ گئی اور اللہ پاک نے بھی اس کی توثیق کی، تصدیق کی، فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا وہ ہمارا بھی غلام ہے. اب قرآن مجید اور حدیث نے اس بات کو پوری طرح واضح کر دیا کہ حق اور باطل کے درمیان واضح امتیازی لکیر سرکار کی ذات ہے. جب یہ بات، اسی لیے اب یہودی اللہ کو ماننے کے باوجود یہودی رہتا ہے، عیسائی اللہ کو مانتا ہے لیکن پھر بھی، سکھ اللہ کو مانتا ہے پھر بھی، یا وہ عبداللہ ہو جاتا ہے. بدھ مت والا اللہ کو مانتا ہے لیکن پھر بھی کافر رہتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس ذات کو نہیں مانتا جس کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے. اب لے دے کے بات سرکار کی ذات پہ آ گئی. اب باطل نے جب دیکھا کہ حق اور باطل کی اصل امتیازی لکیر تو یہ ذات ہے، انہوں نے حضور ہی سے بغاوت شروع کر دی. اب ایک نہیں، جو بھی باطل کسی بھی رنگ میں کسی بھی روپ میں آیا، اس نے جب بھی پتھر مارا سرکار دو عالم کی عزت پہ مارا. یہودی ہو، نصرانی ہو، ہنود ہو، یا کوئی نیچرلسٹ ہو، کوئی دہریہ ہو. اب انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس امت کی جو نبض ہے وہ اصل میں محمد عربی کی ذات پاک سے وابستہ ہے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ابلیس، شیطان، ابلیس نے تمام اپنے چیلوں کو، شیطانوں کو جمع کیا اور ہر ایک سے رائے مانگی کہ مجھے بتاؤ کہ اس مسلمان کو مٹانے کا طریقہ کیا ہے. اسمبلی، اس میں وزیر اعظم صاحب شیطان صاحب تھے، یا پریزیڈنٹ کون تھا؟ زرداری کی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک پچھلی اسمبلی کی بات کر رہا. جب شیطان نے اپنے سارے وزیر مشیر اکٹھے کیے، اس نے کہا مجھے تجویز دو، اس مسلمان کو فنا کرنے کا طریقہ کیا ہے. کسی نے کہا اس سے قرآن چھین لو، کسی اس کے چیلے نے کہا نہیں، اس سے کسی طریقے سے اللہ کی محبت چھین لو، کسی نے کہا ان کی وحدت کو پارا پارا کر دو. آخر میں شیطان، علامہ اقبال کی کتاب میں ایک نظم ہے، اس کا نام ہے ابلیس کی مجلس شورا. تو جو شورا مجلس ابلیس، اس میں ابلیس چیف ایگزیکٹو نے آخر میں صدارتی خطاب کیا. اس نے کہا تم سارے غلط بولتے ہو. انہوں نے کہا پھر آپ بتائیں ان مسلمانوں کو برباد کرنے کا نسخہ کیا ہے. اس نے جو کہا، علامہ اقبال نے ابلیس کی بات کو اپنی نظم میں نظم کیا. وہ کہتے ہیں اس نے کہا یہ فاقہ کش مسلمان بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے، ہر دکھ سہ لیتا ہے، لیکن نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ابلیس نے کیا سمجھایا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ
آخری فیصلہ ابلیس کی مجلس شورا کا کہ اس مسلمان کو اجاڑنے، برباد کرنے، تہس نہس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی سے اسے بیگانہ کر دو۔ اس کے نبی سے جو اس کا رشتہ ہے، جب تک نبی سے رشتہ رہے گا، نبی کے رشتے نے انہیں کعبے سے جوڑ رکھا ہے، نبی کے رشتے نے انہیں قرآن سے جوڑ رکھا ہے، نبی کی تعلق نے انہیں مسجد سے جوڑ رکھا ہے، نبی کے تعلق نے انہیں خدا سے جوڑ رکھا ہے۔ جب وہ بنیاد ہی نہ رہے گی، نہ قرآن، نہ مسجد، نہ منبر، نہ کعبہ، نہ صفا، نہ مروہ، نہ خدا، ہو جائے گا بالکل تباہ۔ جب اس کا تعلق نبی سے ٹوٹ گیا، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کہ شیطان ابلیس اس نے یہ تو نسخہ بتا دیا کہ تعلق توڑو، انہوں نے کہا تعلق اچانک کیسے ٹوٹے گا، اتنا مضبوط تعلق۔ اس نے کہا تعلق کو کمزور کرو۔ پہلے تعلق کو، کسی چیز کو توڑنا ہو تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ اسے آہستہ آہستہ، بھئی یہ رسی ہے، یہ اگر اس میں وٹ چڑھے ہوئے بڑی مضبوط ہے، اس کو توڑنا ہے تو اس کو کھولو۔ جب اس کی دھجی دھجی علیحدہ ہو جائے گی پھر آرام سے ٹوٹتی۔ اب اس نے کہا ان کے تعلق کو آہستہ آہستہ کمزور کرو۔ وہ کیسے؟ اس نے کہا طریقہ یہ ہے کہ نبی کو نبوت کے مقام سے اپنے مقام تک لے آؤ۔ اب آپ نے ذرا توجہ سے سمجھنا ہے کیا مطلب، کہ نبی کا جو مقام رب نے بنایا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ہمارا تو عقیدہ ہے کل غلو فی حق ہی تقصیر، کہ نبی کی جتنی تعریف کرو کم ہے، لیکن اگر اس تعلق کو کمزور کرنا ہے تو کچھ مولوی اکٹھے کرو جو یہ فتویٰ لگا دیں کہ نبی کا ذکر کرو مگر حد میں۔ یہ پہلی سازش ہے ابلیس کی کہ نبی کے ذکر کو گھٹاؤ۔ اب ذکر گھٹانے کے لیے ایک پورے کا پورا طبقہ ابلیسی شیطانی وجود میں آیا، لیکن میں نے کہا نا دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو رب نے ایک طبقہ وہ بھی بنایا جس نے میلاد کی شکل میں، معراج کی شکل میں گلی گلی نگری نگری دے دیا ہوکا او عالم لوکا۔ اب کیونکہ دونوں نے چلنا ہے، ایک نے اس تعلق کو کمزور کرنے کے لیے نبی کا ذکر گھٹانے کا فتویٰ دیا، اور آگے لاجک منطق یہ جھاڑی کہ نبی کی تعریف کرو اتنی ہی جتنی باپ کی، گاؤں کے چودھری کی یا بڑے آدمی کی۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے نبی کی تعریف کرتے کرتے اسے رب سے ملا دو۔ یہ انہوں نے لال جھنڈا لگایا، ہر مسلمان کو ڈرایا، اگر ملا دیں کہا مشرک ہو جاؤ گے۔ شرک کے لفظ سے اتنا ڈرایا اور اتنا اس لفظ کو پھیلایا کہ سادے سیدھے مسلمان ان کے اس پروپیگنڈے میں آ گئے اور کہنے لگے واقعی ملا کہتا تو صحیح ہے کہ کہیں شرک نہ۔ یہ سازش ایک۔ اب دوسرا، نبی کو اتنا اونچا سمجھو جتنا کوئی گاؤں کا سردار ہوتا ہے۔ اب کہاں نبی، کہاں گاؤں کا چودھری،
یہ ایک زہر کا ٹیکا تھا جو ملاؤں کی پوری نسل، ایک نسل دوسری نسل، ایک جماعت دوسری جماعت، یہ ابلیسی شیطانی سوچ پھر کہنے لگے نبی بھی تو بندہ ہوتا ہے۔ یہ بھی کی رٹ اتنی لگی، نبی بھی بندہ ہوتا ہے، نبی بھی کھاتا ہے، نبی کے بھی اولاد ہوتی ہے، نبی کے بھی، یہ بھی کی نسل، یہ بھی کا بھی کی نسل اتنی سازشی اتنی تیز نکلی کہ نبی کو عام آدمی تک لانے میں ایک حد تک کامیاب۔ نبی بھی بشر ہوتا ہے، نبی بھی بازاروں میں چلتا ہے، نبی کے بھی بچے ہوتے ہیں، یہ بھی کی اتنی رٹ لگی کہ نبوت جو عرش بھی کیا چیز ہے، عرش تو نبی کے قدموں کو چومنے والا ہے، نبی تو لامکاں میں گھومنے والا ہے۔ یہ کانے لوگ، یہ ابلیسی سوچ، یہ شیطانی سوچ والے نبی کی بشریت پہ زور دے دے کے اس لیے اب آگے حق والے جو نبی کے چوکیدار، جو نبی کی شان کے ہوکے دینے والے، انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی نبھانی شروع کر دی۔ اب انہوں نے نور پہ زور لگایا اور یہ ابلیس، یہ شیطان، یہ کوڑھا ایسا نامراد ہے، اس نے الزام لگا دیا، کہنے لگا یہ تو نبی کو بشر ہی نہیں مانتا، لیکن اس نے کہا بشر مانتا ہوں پر نہ میرے جیسا نہ تیرے جیسا۔ یہ شرک ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ منافقانہ بےایمانوں شیطانوں کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تھے، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کا پردہ رکھتے تھے، سب کا پردہ رکھتے تھے۔ ایک منافق تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا لقب ہے رئیس المنافقین، پوری منافقت کا سرپنچ، سردار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دی، صحابہ کو گالی دی۔ ایک واقعہ مدینے میں ہوا، اس نے ایک مثال دی، کہنے لگا کہ تم، اہل مدینہ کو کہا کہ تم اس کو کہتے ہیں کہ کتے کو پالو تاکہ تمہیں کاٹنے لگے، یہ اس نے صحابہ کے بارے میں کہا۔ پھر اس نے ایک اور بات کی جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی، اللہ نے قرآن مجید میں یہ 28ویں سپارے میں بیان فرمائی، فرمایا کہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، کہ ابھی وقت آئے گا کہ عزت والے یعنی منافق کافر ذلیلوں کو مدینے سے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے۔ کس کو؟ نبی پاک کو اور صحابہ کرام کو۔ اس نے حضور کو گالی دی، اپنے آپ کو اور اپنے منافقوں کو عزت والا کہا۔ اب اس نے گالی دی، اب کوئی تو ہو جو لبیک کہے، کوئی تو ہو۔ آخر جو اگر بہت بڑا اس لاہور کا سب سے بڑا چودھری، سب سے بڑا میاں سردار کسی پیشوا کو گالی دے دے، ہر کوئی ڈرے گا میاں اس سے کون ٹکرائے، کون ٹکر لے، لیکن اللہ جب کرم فرماتا ہے تو کفر جدھر سے آتا ہے اسلام وہیں سے سر اٹھاتا ہے۔ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے،
اسی عبداللہ کا بیٹا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا بیٹا، اس کے کان میں آواز پڑی کہ میرے باپ نے میرے رسول کی بے ادبی کی ہے، گستاخی کی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ چوراں دے گھر پیدا کردہ تے بیٹے ولی الہی۔ باپ چور ہے، بیٹا مور کا مور ہے، بالکل ہور ہے۔ باپ دنیا کا سب سے بڑا ایمان کا چور، دین کا چور، نبوت کا چور، بیٹا ہور کا ہور۔ بیٹے نے پکڑی تلوار، دوڑا، باپ اپنے لاؤ لشکر سمیت مدینے کی حدود میں آنے لگا تھا، جا کے بیٹے نے باپ کے گھوڑے کا رستہ روکا، فرمایا بابا رک جا۔ باپ خوش ہوا، آج بیٹا استقبال کے لیے آیا ہے، لیکن اسے کیا پتا استقبال کے لیے آیا ہے یا آمنہ کے لال کے لیے آیا ہے۔